نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھے گا، مدینے سے اٹھے گا۔ ہاں ہائے ہائے، اب نے کہا لوگ پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے کانوں میں انگلیاں دے کے اذان دے گا۔ وہ اذان بلالی رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ اذان بلالی ہم سب سنیں گے جب کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارا میدان معاشر کا مرد عورت کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ جب کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، سارا میدان معاشر کا مجمع کہے گا سچ کہہ رہے ہو۔ اس دن بلال کی اذان سننا، وہ غلام ہو کر محبوب ہوئے، حبیب ہوئے، پیارے ہوئے۔ جب ہائے ہائے ظہر کی نماز کی اذان دینے لگے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے، جب اشہد ان محمد پر پہنچے تو روتے 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 آواز بند ہو گئی، اور جلدی سے اذان پوری کر کے نیچے آئے، کہا آج کے بعد قسم اٹھاتا ہوں اذان نہیں دوں گا، میرا نبی نہیں ہے تو اذان بھی نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر سے اجازت لے کر جب وہ خلیفہ بن گئے، جہاد پہ چلے گئے، 6 مہینے تک آئے نہیں۔ لاکھوں صحابہ جہاد میں گئے، کسی کو میرے نبی خواب میں نہیں آئے، صرف بلال کو آئے۔ بلال یہ کیا بے وفائی، ہم سے ملنا ہی چھوڑ دیا، ہمارے پاس آنا ہی چھوڑ دیا۔ آنکھ کھلی تو ان کو یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ بلا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ اور اسی وقت اونٹنی کو بھگایا۔ 21 دن کا سفر، 21 دن کا سفر 7 دن میں کیا، 7 دن صرف نماز اور پیشاب کے لیے اترتے تھے اور بھگاتے بھگاتے بھگاتے۔ 8ویں دن جب مدینے میں پہنچے تو آتے شور مچایا، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو پھر